مجھے بہت گیس بنتی ہے، کیا میں وہیں وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اور سنت بھی برائے مہربانی مجھ کو واٹس ایپ سے ہی رہبری کیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں، معذور شرعی ایک ہوتا ہے، معذور شرعی۔ معذور شرعی کسے کہتے ہیں؟ معذور شرعی اسے کہتے ہیں جس کو کوئی ایسا عذر ہو، جیسے کہ ریاح نکلنا، یا اسی طریقے سے کوئی اور کسی کو بیماری، جیسے پیشاب کے قطرہ ہے، اس کو بار بار نکلتا رہتا ہے، پیشاب کا قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، یا کوئی ایسی کوئی زخم ہو گیا ہے کہ وہاں سے خون رس رہا ہے، اس طرح کی کوئی۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ایک نماز کا پورے وقت کا وہ عذر احاطہ کر لے۔ ایک نماز کا جو پورا وقت ہے، اب جیسے ظہر سے عصر تک کا وقت ہے، ٹھیک ہے، تو اس پورے وقت کے اندر یہ عذر جاری رہے، جیسے خون نکل رہا ہے یا پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے تو پیشاب وقفے سے ٹپک رہا ہے، یا آپ کو گیس کی بیماری ہے تو گیس نکل رہی ہے، اور اس پورے وقفے میں ظہر سے لے کر عصر تک کا جو پورا وقت ہے، اس پورے وقت میں وہ نکلتی رہی ہے کنٹینیوسلی، اور بیچ میں اتنی دیر کے لیے بھی بند نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے اندر آپ وضو بنا کر کے آپ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ سکیں، اتنی دیر کے لیے بھی بند نہیں ہو رہی، تو آپ معذور شرعی ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ معذور شرعی ہیں۔ اب آپ کا حکم یہ ہے کہ اب ایسی صورت میں آپ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ اچھے سے پاکی حاصل کر لیں، صاف صفائی کر لیں، اگر پیشاب وغیرہ کا مرض ہے تو اس کو دھل کر کے لنگوٹ وغیرہ چینج کر لیں، ٹھیک ہے، اور ریاح کا مرض ہے تو کوئی بات نہیں، اب آپ وضو بنا لیں، اور وضو بنانے کے بعد آپ فرض پڑھیں، اور فرض کے بعد جو سنن اور نوافل جو پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے۔ یہ معذور شرعی کے احکام ہیں۔ لیکن اگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو معذور شرعی کے درجے میں نہیں آتے، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے اسی طرح کا مسئلہ پوچھا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پیشاب کرتے ہیں تو کچھ قطرہ رک جاتا ہے، کچھ قطرہ رک جاتا ہے، اور جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو رکوع کے اندر یا جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو ایک آدھ قطرہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کسی نے بتا دیا تھا کہ آپ نماز پڑھتے رہیے، آپ کی نماز ہو جائے گی، تو ہم اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ایسا آپ کو برابر ہوتا رہتا ہے ایک نماز کا پورے وقت؟ کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہے، بس اس کے بعد جو قطرہ ایک بار چو گیا، ایک بار نکل گیا، پھر اس کے بعد نارمل کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا معذور شرعی کے حکم میں ہے ہی نہیں۔ جب آپ معذور شرعی کے حکم میں نہیں ہیں تو جیسے ہی وہ قطرہ نکلے، یا جن لوگوں کی بھی یہ بیماری ہے، فوراً آپ نماز سے باہر نکلیں، پھر نماز کو کنٹینیو نہیں کرنا، آپ کا وضو وہیں پر ٹوٹ گیا ہے، نماز سے باہر نکلیں، پاکی حاصل کریں، پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر آپ آئیں، چاہے وہیں سے آپ بنا کریں اور یا پھر چاہیں تو اثر نو نماز پڑھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مسئلہ جو بیان کیا گیا معذور شرعی کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنی کیفیت دیکھ لیں کہ اگر آپ کی کیفیت وہی ہے جو بیان کی گئی معذور شرعی والی تو پھر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر آپ اپنا علاج کریں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں۔ اور بہت زیادہ سوچنے سے بھی ہوتا ہے، جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو سر پر لیے رہتے ہیں کہ بس ابھی ریا نکلی، یعنی پورا فوکس مائنڈ کا جو ہوتا ہے وہ اسی پر ہوتا ہے۔ یا جیسے قطرے کی بیماری ہے تو بس انہوں نے سوچ رکھا کہ بس اب نکلا، تو جب یہ مائنڈ کا پورا فوکس کسی چیز پر ہوتا ہے نا تو ہوتا ہی ہے، اور پورا آپ ذہنی طور پر اپنی پوری توانائی اس کے اوپر صرف کر رہے ہیں تو بھائی ایک قطرہ ہے وہ تو نکلے گا ہی۔ تو اس لیے بہت زیادہ آپ اس کے اوپر فوکس نہ کریں۔ شروع کے اندر مجھے بھی یہ مرض تھا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح تو میں بہت زیادہ پریشان، بامبے کے اندر میں تھا، تو وہاں کے حکیم صاحب تھے قاضی عبدالرشید صاحب، میں ان سے ملا، ان سے کہا، حکیم صاحب نے کہا کہ بابو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اتنا، سمجھے، رہتا ہے، اور بہت زیادہ اس کو سوچا مت کرو۔ ہم نے سوچنا بند کر دیا، سب ٹھیک ہو گیا اللہ کے، اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں، میں نے سوچنا بند کر دیا، اچھے سے آپ پاکی حاصل کر لیں۔ ہاں پھر بھی میں نے اس کا ایک طریقہ پہلے بتایا ہے، جو حضرات اس کے شکار ہیں میں نے ان کے لیے ایک طریقہ بھی بتایا ہے، وہ پورا ویڈیو ڈال دیا ہے، اور وہ استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، حضرت انتقال فرما گئے، انہوں نے بہت اچھا طریقہ بتایا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو
اس پیشاب کے قطرے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، وہ پورا میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے بیان، اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت راحت ملے گی اور اس سے انشاءاللہ آپ نجات پا جائیں گے۔